نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے تک بھی پوری انسانیت ایک ہی جگہ تھی. جیسا کہ ہم سنے پچھلے ہفتے آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ اولاد ان کی نسل کیسے بڑھی. اب جتنی بھی ان کی نسل بڑھی، جتنی بھی ان کی اولاد ہوئی، وہ سب ایک ہی جگہ تھے. یعنی یہ کسی اور جگہ چلے گئے اور وہ کسی اور جگہ چلے گئے، اس طرح دور دور الگ الگ علاقے، الگ الگ بستیوں میں رہنے والے تھے. ایسا نہیں تھا الگ الگ قوم میں تبدیل ہو گئے، ایسا نہیں تھا. بلکہ اب تک یعنی نوح علیہ السلام کے آنے تک سب کے سب ایک ہی جگہ تھے، اگلے 10 نسل تک. ٹھیک ہے. تو اب ہوا یوں، نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کے قوم میں اب شیطان آیا. شیطان ہمیشہ گناہ تو کراتے رہتا ہے، بہکاتے رہتا ہے. شیطان کی چالیں کیا ہے، وہ کیسا لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے سنا پچھلے ہفتے. تو اب شیطان اب تک تو گناہ کروایا، لیکن اب پہلی مرتبہ شرک کروانے کے لیے آیا. آ کے وہ کیسی پلاننگ کے ساتھ آیا، وہ کیسا بہکانا شروع کرا. یہ جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اس قوم میں جو بھی نیک لوگ، جو بھی بڑے لوگ، بزرگ لوگ یا اچھے لوگ جو بھی ہوتے تھے، ان کے انتقال کے بعد شیطان ان کے پاس آتا تھا. ارے یہ تمہارے بڑے ہیں نا، ارے یہ تو تمہارے بزرگ ہیں نا، یہ تو اچھے کام کر کے گئے نا، ان کی ایک تصویر بنا لو آپ تاکہ یاد رہے. صرف یادداشت کے لیے آپ ایک تصویر بنا لو. اس طرح آیا شیطان، ان کے دلوں میں خیال ڈالا. اب وہ لوگ تصویر بنا کے رکھ لیے. پھر ان کی ایک نسل گزری، تو اس کے بعد اگلی نسل جب آئی تو ان کے پاس شیطان آیا، بولا کہ نہیں یہ تو تصویر ہے، آپ ان کی مجسمے بنا لو، آپ ان کی مورتیاں بنا لو تاکہ آپ انہیں کبھی بھول نہ سکے. پھر اسی طرح کیا ہے، مجسمے ہو گئے، مورتیاں ہو گئے. پھر جب اس کے بعد اور ایک نسل آئی تو کہا کہ دیکھو یہ مجسمے ابھی تو تم گھروں میں رکھتے ہو، نہیں بلکہ ان کی یادداشت ایسی تازہ رہے کہ ہر آنے جانے والا بھی دیکھ سکے، ہمیشہ یاد تازہ رہے. اس لیے اس کو کیا ہے، باہر بھی لے کے آ کے رکھو، چورستوں پہ رکھو، ہر جگہ رکھو. اس طرح پھر وہاں پر ان کی مورتیاں بنانے لگے، پھر ان کے مجسمے بنانے لگے. پھر جب ایک نسل ان کی بھی گزری، جو لوگ بنائے تھے مجسمے اور مورتیاں، اس کے بعد والی جو نسل آئی ان کے پاس آ کے بولا کہ آپ کے باپ دادا ان مورتیوں کی پوجا کرتے تھے. اصل میں یہ نیک لوگ تھے، یہ ولی تھے، یہ اللہ کے ولی ہے. ان کے انتقال کے بعد تمہارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے، تو اس لیے تم بھی کیا کرو، ان کے آگے سجدہ کرو. اب ان کے نام سے وسیلے لگاؤ، اب ان سے تم دعائیں مانگو، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ ہوتے ہیں. جس طرح آج کے مشرک بھی کہتے ہیں اللہ ان کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا، ان کا وسیلہ لگاتے ہم، ہاں یہ لوگ خبروں میں زندہ ہیں، فلاں فلاں جتنے بھی عقیدے ہیں. یہ سب عقیدے نوح علیہ السلام کے قوم میں سب سے پہلے شروع ہوئے. شیطان آیا، اس طرح ایک کے بعد ایک ان کے دلوں میں خیال ڈالتے گیا، اور ان کو ولی بول دیا، بزرگ بول دیا، جو بھی بول دیا. اور ایک دن نوح علیہ السلام کی قوم کیا ہے، ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. اب وہاں سے شرک شروع ہوا. اب جیسے ہی شرک شروع ہوا تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر قوم میں ہمیشہ انبیاء کو بھیجتا رہا. کوئی قوم ایسی نہیں گزری جہاں کوئی نبی نہ آیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بھیج دیا.